قرآن میں بہت سے احکام میں عورتوں سے زیادہ مردوں کو ترجیح دی گئی، یہ بات تو حق ہے، تو کیا یہ مردوں کی بیجا حمایت نہیں کہلائے گی؟ یہ اس طرح کا وسوسہ اگر ذہن میں ہے۔ اس میں کچھ اصولی بات کر دوں حافظ صاحب قبلہ، کہ بنیادی طور پر یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی دین ہو، جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہوں کہ ہمارا تعلق کسی دین سے ہے، ان کا آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، یو این او کی جو ایک رپورٹ اور یو این او کا ایک دستاویزی دستور جو شائع ہوا تھا، یہ جب تمام ممالک کی ایک کانفرنس بیٹھی تھی، تو اس میں یہ بات طے پائی تھی کہ یہ جتنے ممالک ہیں ان میں جو دین کے دعوے دار ہیں، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ دین سے مراد آسمانی قوانین لیتے ہیں، وہ کوئی دنیاوی قوانین نہیں ہے۔ اسی طرح دین اسلام جو ہے وہ باقی سارے ادیان اپنے اپنے دور میں حق پر تھے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہ اپنے دور میں حق پہ تھا، اسی طریقے سے سرکار حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء کا جو دین ہے، وہ اپنے اپنے ادوار میں جو ان کے دور گزرے وہ حق پر تھے وہ دین۔ لیکن قرآن مجید نے آ کے، دین اسلام نے آ کے تمام کے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا اور یہ ان سب کا ناسخ ہو گیا۔ اب جب یہ دین آیا تو چونکہ یہ دین کوئی زمینی دین تو ہے نہیں ہے، یہ دین کے جو اصول ہیں یہ آسمانی اصول ہیں، تو بنیادی طور پر میری ماؤں کو، میری بہنوں کو اور لبرلز کو اور جو لوگ جو ہے اپنے آپ کو براڈ مائنڈڈ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دین میری اور آپ کی فکر کا محتاج نہیں ہے، دین میری اور آپ کی رائے کا محتاج نہیں ہے۔ مثلا دین نے یہ کہا کہ اقیم الصلاۃ، اب آپ یہاں پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ دین نے یہ کہا کہ آتوا الزکاۃ، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دین یہ کہتا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اب حج کے مناسک کتنے مشکل ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب فرمائے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ 3 دن جو ہے ہم وہ احرام باندھ کے رکھیں، منا میں رہیں، پھر عرفات میں رہیں، لبیک کی صدائیں لگاتے رہیں، اور پھر دین یہ بھی کہتا ہے جو پیدل جائے گا اس کو قدم قدم پر کتنی نیکیاں ملیں گی، جو ہے وہ چل کے جائے گا، جو اپنی سواری پر جائے گا اس کو بھی نیکیاں ملیں گی۔ خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، اب خوشبو نہیں لگا سکتے، حرم شریف کی گھاس نہیں کاٹ سکتا محرم، ناخن نہیں کاٹ سکتا، اسی طریقے سے اپنے جسم سے بال نہیں چھڑا سکتا۔ اب آپ کہیں کہ یہ کیسا دین ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ دین اصل میں تمہاری اور میری سمجھ کا محتاج نہیں ہے میرے بچوں، کیا بات ہے شاہ صاحب، دین اللہ جل مجدہ الکریم کے احکام کا نام ہے، بہت اچھا، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بتائے ہوئے رستے کا نام ہے۔ وہاں پر صرف آپ نے یہ کہنا ہے کہ آمنا و صدقنا، تو جب دین نے کوئی بات طے کر دی تو وہاں پر آپ کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی بنیادی اور اصولی بات یہ۔ دوسری بنیادی اور اصولی جو بات ہے اس اعتبار سے کہ قرآن پاک نے خود اس بات کو اپنے فضل سے، اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن پاک میں، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ اگر چاہتا اگر تو وہ عورتوں کو بھی برتری دے سکتا تھا، اور اگر وہ چاہتا تو وہ مردوں کو اس نے برتری دی تو وہ بوڑھی عورتوں کو دیتا، بچیوں کو دیتا۔ یہ رب کی مرضی ہے، آپ رب کی مرضی کے آگے بول نہیں سکتے، وہاں آپ نے آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ دوسری بات یہاں پر اصولی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم اپنی حکمتوں سے بعض چیزوں کے اندر فضیلت اور بعض چیزوں کے اندر برتری رکھ دیتا ہے۔ جیسے آپ یہ کہنے کے حقدار نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ بھائی یہ 4 دیواری ہے، اس کے اوپر کالا کپڑا چڑھا ہوا ہے اور اس کی اتنی برکت ہے، یہاں پر ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، ایک سبحان اللہ 1 لاکھ کے برابر ہے، ایک درود پاک 1 لاکھ کے برابر ہے، پھر بیت المقدس کے اندر ایک نماز 50,000 کے برابر ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے وہ برتری دے دے اور وہ جس کو چاہے وہ برتری کے مقام پر نہ رکھے، یہ اس کی مرضی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، یہ آپ کے سامنے سورہ نساء آیت نمبر 19 پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 228 ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
جس طرح مردوں کے عورتوں پر کچھ حقوق ہیں قرآن یہ کہتا ہے, اسی طرح عورتوں کے مردوں پر کچھ حقوق ہیں یہ بھی تو قرآن کہتا ہے. آپ کو قرآن میں ایک ہی آیت نظر آتی ہے الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ. آپ کو قرآن میں یہی نظر آتا ہے. آپ کو قرآن میں یہ نظر نہیں آتا کہ قرآن نے بیٹی کا حصہ ایک ہے تو نصف رکھا ہے, ایک سے زائد ہے تو ثلثان رکھا ہے. آپ کو قرآن میں یہ نظر نہیں آتا کہ قرآن نے ماں کا حصہ سدس رکھا ہے, ماں کا حصہ سدس رکھا ہے, ثلث رکھا ہے. آپ کو قرآن میں یہ نظر نہیں آتا کہ قرآن نے بیوی کا حصہ 1/8 یا 1/4 رکھا ہے. آپ کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی. آپ کو یہ نظر آتا ہے یہ ڈبل کیوں دے دیا مرد کو, یہ بیٹے کو ڈبل کیوں دیا جا رہا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ارے بیوقوفو, ریڈی میڈ دانشورو, اتنا تو سوچو کہ اگر مرد کو زیادہ ملے گا تو وہ پلٹ کے عورت کے پاس ہی آئے گا. بالکل صحیح. کیونکہ اس مرد کی کفالت میں کبھی ماں کی صورت میں عورت آئے گی, کبھی بہن کی صورت میں عورت آئے گی, کبھی بیٹی کی صورت میں عورت آئے گی, کبھی بیوی کی صورت میں عورت آئے گی. تو اگر اس کے پاس بیٹی کے مقابلے میں ڈبل آ گیا ہے تو وہ خرچ تو عورت پر ہی کر رہا ہے نا. تو یہ ہماری ایک خام خیالی ہے, اور یوں سمجھیے کہ یہ ہماری ذہن کا جو ہے وہ گندگی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی عورتوں کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے تھا, اور زیادہ حصہ نہیں ملا. بس یہاں پر آخری بات کر دوں, خطبہ حجۃ الوداع نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار خبردار خبردار, میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. تو آپ کو کیا یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ صرف آپ وہی چیزیں نکالتے ہیں جو دین متین پر حملہ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا